بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا علم، فقاہت اور قرآن فہمی ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کرتے تھے. آپ مشکل سے مشکل مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش فرماتے اور آپ کے فیصلے آج بھی اہل علم کے لیے استدلال کا ذریعہ ہے. کتب حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علمی فضیلت کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں. ان میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. یہ روایت جامع الترمذی، المستدرک للحاکم، المعجم الکبیر للطبرانی اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں: انا دار الحکمتی وعلی بابھا. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرآن فہمی کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ مصنف عبد الرزاق السنن الکبریٰ للامام البیہقی اور دیگر کتب میں نقل ہوا ہے. یہ ایسا واقعہ ہے جس میں قرآن مجید کی صرف 2 آیتوں سے ایک بے گناہ عورت کی جان بچ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا. اس عورت نے 6 ماہ کے حمل میں بچے کو جنم دیا تھا. عام حالات میں حمل تقریباً 9 ماہ کا ہوتا ہے، اس لیے یہ معاملہ غیر معمولی محسوس ہوا. بعض لوگوں نے گمان کیا کہ شاید اس عورت کو شادی سے پہلے ہی حمل ٹھہر چکا تھا، یعنی اس نے بدکاری کی تھی. اسی شبہے کی بنیاد پر اس پر حد قائم کرنے کا ارادہ کیا گیا. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اسلامی شریعت میں اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کا جرم ثابت ہونے کے بعد مجرم قرار پائے تو اس کی ایک مقررہ سزا رجم ہے. رجم کا مطلب ہے سنگسار کرنا، یعنی مجرم کو پتھروں کے ذریعے سزا دینا. یہ اسلام کی انتہائی سخت سزاؤں میں سے ایک ہے جو صرف انتہائی سخت شرائط اور قطعی ثبوت کے بعد نافذ کی جاتی ہے. اب ذرا اس عورت کی کیفیت کا تصور کیجئے. ایک طرف اس پر ایسا سنگین الزام اور دوسری طرف اتنی سخت سزا کا خطرہ. روایت بیان کرتی ہے کہ اس عورت کی بہن روتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے علی، عمر میری بہن کو رجم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے اگر آپ اس کے لیے کوئی شرعی عذر جانتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے فرمایا: ہاں، اس کے لیے عذر موجود ہے. یہ جواب سن کر وہ عورت خوشی سے اللہ اکبر کہتی ہوئی واپس دوڑی. روایت میں آتا ہے کہ اس کی تکبیر کی آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلوایا اور پوچھا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن کے لیے شرعی عذر موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا: اس کا عذر کیا ہے؟ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سے کیسے استدلال فرمایا. آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مجموعی مدت 30 ماہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 24 ماہ ہے اور حمل اور دودھ پلانے کی مجموعی مدت 30 ماہ ہے تو 30 میں سے 24 نکال دیجئے، باقی 6 ماہ رہ جاتے ہیں. گویا قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا صرف اس بنیاد پر کہ بچہ 6 ماہ کے حمل میں پیدا ہوا، یہ کہنا درست نہیں کہ عورت نے بدکاری کی ہے. ناظرین، ذرا غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی رائے پیش نہیں کی بلکہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کو جمع کر کے ایسا مضبوط استدلال فرمایا کہ ایک بے گناہ عورت کی جان بچ گئی. ایسے مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان یاد آتا ہے: علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.
حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن حضرت علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں۔ بلکہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری اہل بیت علیہم السلام کے متعلق یہ بات امت کو ارشاد فرمائی کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ کر رہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور قرآن اور اہل بیت آپس میں جڑے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہی یہ قرآنی دلیل سنی، فوراً اپنا سابقہ فیصلہ واپس لے لیا اور اس عورت کو آزاد کر دیا۔ ایک سچے مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جب قرآن کی دلیل سامنے آ جائے تو نہ منصب آڑے آئے، نہ اپنی رائے پر اصرار باقی رہے، بلکہ فوراً حق کو قبول کر لیا جائے۔ روایت کے آخر میں ایک نہایت دلچسپ بات بھی بیان ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد میں اسی عورت نے دوبارہ بھی 6 ماہ کے حمل میں بچے کو جنم دیا۔ گویا عملی طور پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سے جو استدلال فرمایا تھا وہ بالکل درست تھا، اور 6 ماہ کا حمل ممکن ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول بھی نقل کیا جاتا ہے، لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ واقعہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کی عظمت ہی نہیں دکھاتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف، دیانت اور حق قبول کرنے کے عظیم جذبے کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سے ایسا استدلال پیش کیا جس نے ایک بے گناہ عورت کی جان بچا لی، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ الوقت ہونے کے باوجود حق واضح ہوتے ہی فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور حق واضح ہو جانے کے بعد اسے خوش دلی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ علمی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ نے پیغام خیر کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔